بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، رجب کے مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سویا کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے گھر میں انشاءاللہ بے حساب رزق آ جائے گا۔ جب بھی رات کو بستر پر سونے جائیں 100 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد اور اس کے پاکیزہ نام ہے۔ خصوصاً رجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ذکر و اذکار کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رجب کے اس مبارک مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے گھر میں خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوں گے اور اللہ پاک غیب سے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، اور جو بندہ اس مبارک وقت میں رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، کائنات کا مالک اس کے لیے آسمانوں سے رحمتوں کے مینہ برسا دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا قرض کا بوجھ، اولاد کے مسائل ہوں یا ذہنی پریشانی، رجب کے ان مبارک لمحات میں کیا گیا یہ عمل تقدیر کے بند دروازوں کی چابی ثابت ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں ذکر و تسبیح کا بیج نہیں بوتا، وہ رمضان کی برکات سے کماحقہ کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اس مہینے کی ایک ایک ساتھ قیمتی ہے، اور رات کا آخری پہر تو وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں غنی کر دوں۔ رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب آپ گرم بستر پر لیٹ کر اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کی آواز عرش الہی پر ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رزق کی وسعت کے لیے یہ تسبیح ایک ایسا تیر بہدف نسخہ ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اسم اعظم کا ورد کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو عقل انسانی سے بالاتر ہوتے ہیں۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مصروفیت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکر کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے، اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رات کا سکون، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں رات کا یہ پچھلا پہر بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کی تسبیح انسان کے نامہ اعمال میں نور بھر دیتی ہے۔ اللہ کے وہ نام جو حیات اور قیام کی صفت رکھتے ہیں، جب زبان پر آتے ہیں تو مردہ دلوں کو زندگی بخشتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے نصیب کو سہارا دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اسے ایمان کی حلاوت اور استغنا عطا کرتا ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو نہ کبھی سوتی ہے اور نہ کبھی فنا ہوگی۔ وہ ذات جو ہر چیونٹی کے رزق کا ذمہ لیے ہوئے ہے، وہ بھلا اپنے اس بندے کو کیسے بھول سکتی ہے جو رات کی تنہائی میں اسے یاد کر رہا ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے مانگنے کے انداز میں ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں وہ انداز سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی صفت رحیمی عروج پر ہوتی ہے۔ رزق کی بندشیں توڑنے کے لیے توبہ اور استغفار سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اس کے گناہوں کے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں اور ذکر الہی ان بندشوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے ایک خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد ہو تاکہ زندگی کے تمام مراحل خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہوئے اسی ذکر پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کے نام دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، لیکن قوم نے توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت لگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ شفا یاب ہوئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب حالات بالکل نا امید ہو جائیں، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب رزق کے تمام ظاہری دروازے بند نظر آئیں، تب اللہ کو پکارنا ہی واحد راستہ ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہو یا غربت کی گہری کھائی، اللہ کا ذکر وہاں سے نکالنے کے لیے طاقت رکھتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی توبہ اور واپسی کا مہینہ ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکر و انتشار سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ خاص کر رجب کا مہینہ جو کہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اس میں کیا گیا عمل آپ کے لیے سال بھر کے رزق اور برکت کا ضامن بن سکتا ہے۔
رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، جس میں عظیم فتوحات حاصل ہوئیں اور جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس میں اعظم کی تسبیح جڑ جائے تو رزق کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سورۃ طلاق کی آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی وسعت کے لیے تقوی شرط ہے اور ذکر تقوی کی بنیاد ہے۔ رجب میں جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ یہ تسبیح آپ کو اسی مقام غنا تک پہنچاتی ہے۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 مرتبہ اللہ کے ایک منتخب نام کا ذکر نہ صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء عظیم نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطے پر زور دیا کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی اور معاشی بحران نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ایسے میں اللہ کا کلام ہی وہ پناہ گاہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا لیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات پوری کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور رہتا ہے۔ رجب کے مہینے کی برکت سے جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے رزق کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ گھر کا سکون، بچوں کی عافیت، صحت کی سلامتی اور نیک بیوی و اولاد بھی رزق عظیم ہے۔ اللہ پاک اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کے دسترخوان کو وسیع کر دے گا اور آپ کو کسی غیر کا محتاج نہیں کرے گا۔ رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئیں اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ 2 نام ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 عظیم نام ہیں، یا حیو جو اللہ کی حیات کی علامت ہے کہ اللہ زندہ ہے، اور یا قیوم جو اللہ کی قیومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیو قیوم وہ صفات ہیں جن کے سائے میں کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے۔ ان ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کائنات کی تمام قوتیں اس کی خدمت پر معمور کر دی جاتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں ان ناموں کی تکرار آپ کی روح کو جلا بخشے گی اور آپ کے گھر کے گوشے گوشے سے برکتیں پھوٹیں گی۔ یاد رہے کہ یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو وہ ان ناموں کا بکثرت ورد کرے۔
رجب کی راتوں میں یہ ورد جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ نام اللہ کی بادشاہت اور اس کی قدرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب آپ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ دراصل کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ عمل ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات سونے سے پہلے، عمل کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ناظرین آپ نے یہ تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گی اور توبہ کے دروازے کھولے گی، جبکہ آیت کریمہ آپ کو ہر بڑی بلا اور مصیبت سے نجات دلائے گی۔ استغفار کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ قرآنی وعدہ رجب کے مہینے میں استغفار کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رجب کے مہینے میں اس عمل کی برکت سے سورج نکلنے سے پہلے آپ کے گھر میں بے حساب رزق آ جائے گا اور اللہ پاک تمام تنگیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، رکے ہوئے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں اور غیر متوقع ذرائع سے مدد پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ رجب کا یہ تحفہ ضائع نہ کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر رات یہ عمل کر کے اللہ کے سپرد ہو جائیں۔ وہ بہترین کارساز ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ برف کی طرح پگھل جائیں گی اور آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے ناموں میں ایسی تاثیر اور طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ تو آپ کی معاشی تنگی اور مشکلات اللہ کے لیے دور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس نیت صاف رکھیں، حرام سے بچیں اور رزق حلال کی طلب کے ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی اس رزق سے فیض یاب ہوں گی جو اللہ آپ کو اس تسبیح کے صدقے سے عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رجب کی برکات سمیٹنے اور رمضان تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔